اللہ رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ میرے محترم دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں اور کم عمر بچے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کی محفل کا جذبہ دیکھ کر رات کے اس پہر میں آپ کا جنون، آپ کا جذبہ، آپ کا شوق، آپ کا عشق، یقین مانیے کہ اس نے میری روح کو منور کر دیا ہے اور ایسی تراوت عطا کی ہے کہ خدا کی قسم میرے دل سے آپ کے لیے دعا اور میرے دل سے آپ کے لیے عقیدتیں اور میرے دل سے آپ کے لیے خلوص بھری دعائیں رات کے اس پہر میں، اور جو مجھے کبھی امید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک پہنچیں گی اور سرکار کی بارگاہ تک پہنچیں گی۔ خاص طور پہ میرے بھائی تین محمد نے، اور جس طرح سے ان کی عمومی کاوشیں اس کار خیر میں ہوتی ہیں وہ یقیناً قابل تحسین ہیں، قابل تائید ہیں، بلکہ آپ سب لوگوں کے لیے قابل تقلید ہیں کہ جس طرح سے یہ آپ سب لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں، جتنی عقیدت سے، جتنی محبتوں سے، جتنے جذبوں سے یہ کاوش سرکار کی آل پاک کے، اصحاب پاک کے، اور خاص طور پہ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں جو یہ کاوشیں دام میں، درہم میں، قدم میں، سخن میں فرماتے ہیں، خاص طور پہ میرے بھائی عمر دراز، ان کے والد محترم اور دیگر احباب جن کے نام سے میں زیادہ واقف تو نہیں ہوں، چند صاحبان کی اشکال سے میں ضرور واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دونوں جہانوں میں ان کی احسن جزائیں عطا کرے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی بھی پناہ ترقیوں سے ہمکنار کرے اور آخرت میں بھی جن ہستیوں سے آپ محبت کا نسبت دعویٰ کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو جانتے نہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں مانتے نہیں، کیونکہ آپ کا تعلق جاننے والوں سے نہیں یقیناً ماننے والوں سے، جن ہستیوں کو آپ مانتے ہیں اور رات کے اس پہر میں جن کے ذکر سے آپ فضاؤں کو معطر اور منور کر رہے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اگلی زندگی میں بھی اور میدان حشر میں بھی آپ کو انہی ہستیوں کا قرب عطا کرے اور آپ کو صالحین کی صف میں شامل کرے اور روز محشر ان جوانوں میں آپ کا شمار ہو جن پہ اسی طرح رنگ و نور کی لاٹیں اور رنگ و نور کی روشنیاں برستی ہوں۔ یہ میری دعا ہے آپ کے لیے۔ آپ نے جس جذبے سے ماشاءاللہ اس رنگ و نور کا اہتمام کیا، سرکار کی مدد کے لیے محفل سجائی، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جہاں تک میرے آقا کریم حضور نبی رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے، ہم کہاں، ہماری جرت کہاں، ہماری زبان کہاں، ہمارا مقام کہاں، ہمارے اذان کہاں، ہمارے الفاظ کہاں، ہمارے اقوال کہاں کہ ہم ان کی مدد کے لیے چند الفاظ بھی ان کی شایان شان ادا کر سکیں۔ کسی شاعر نے کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر ساری دنیا کے پانی سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کی لکڑیاں قلم بن جائیں تو میرے آقا کے اوصاف کا ایک باب تو درکنار، ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکے، ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکے، انگلیاں ٹوٹ جائے، قلم ختم ہو جائے، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ اور کیسے ہو جو وجہ تخلیق کائنات، جن کی مدحت خود خدا فرمائے، جن کی مدحت خود عرشوں پہ خدا فرمائے، جس کے لیے پھر دیکھیے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے، سرکار کی امت کے ذمہ لگائے۔ توحید کا درس ہمیں دیا گیا کہ اللہ کو ایک مانو، ایک جانو، ایک سمجھو، اس شرک نہ کرو، اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نماز کا ہمیں پنجانا کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا ہمیں حکم دیا گیا، حج کا حکم دیا گیا۔ جب اپنے حبیب سے عشق کی بات آئی تو
تو اپنے حبیب کی ذات گرامی میں خود اللہ تبارک و تعالی جلوہ گر ہو گیا اور حلول فرما گیا. سبحان اللہ. کہ کہنے لگا کہ میں اور میرے ملائکہ آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی درود و سلام. سبحان اللہ. کہ پہلے خود پڑھا پھر ایمان والوں کو کہا. اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اس آیت میں کوئی زمان و مکان کا ذکر نہیں ہے. میرے آقا کریم کی اگر ظاہری حیات مبارکہ کو دیکھیں تو آپ کی تو ظاہری عمر مبارک خالی 63 برس، جس میں آپ نے مکہ کا قیام 13 برس، مدینہ کا قیام 23 برس، 40 سال کی عمر میں آپ کو بعثت ہوئی، آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ظہور نبوت فرمایا، اگرچہ وہ پیدائشی نبی تھے اور تمام نبی پیدائشی نبی ہیں. بے شک. تو 40 سے 63 تک تو 23 سال ٹوٹل بنتے ہیں ان کی نبوت کے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ زمان و مکان کی قید فرماتا کہ اے ایمان والو جب سے میں نے ان کو نبی بنایا یا جب سے وہ پیدا ہوئے یا جب سے انہوں نے نبوت کا اظہار کیا تب سے لے کر ان کے پردہ فرمانے تک درود و سلام پڑھیے گا؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب جب سے اللہ ہے درود و سلام پڑھتا ہے، جب تک اللہ ہوگا درود و سلام پڑھے گا. نہ خدا کو فنا ہے نہ درود کو فنا ہے. خدا کی خدائی جہاں تک محمد کی شان رحمت وہاں تک، جہاں تک محمد وہاں تک خدائی، جہاں تک خدائی وہاں تک محمد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید ماجد حسین شاہ صاحب. اور ماشاءاللہ جس عشق کے جذبے سے سرشار ہو کر آپ رات کے اس پہر میں بھی اپنے نرم و گرم بستروں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ وجہ ہے، اس کے کچھ اغراض و مقاصد ہیں. کیا آپ طلب کرنے کے لیے آئے ہیں یا آپ کو لنگر کا لارا دیا گیا ہے؟ کیا آپ کو کہا گیا ہے کہ یہاں سے واپس جائیں گے تو 10-10 ہزار روپے آپ کی جیبوں میں ڈال دیا جائے گا؟ یا آپ کو بہترین مرغن غذائیں اور متنجن اور مرغ و پلاؤ آپ کو کھلائے جائیں گے؟ یا اگلے پورے سال تک آپ کے گھر ماہانہ باندھ دیا جائے گا وظیفہ اور آپ بالکل خوشحال ہو جائیں گے معاشی طور پر بھی؟ نہیں. کیا جذبہ لے کر آئے؟ سرکار کی بدعت کا، سرکار کے عشق کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جہنم سے چھٹے سستے، یہ وہ آگ ہے جو آگ کو بجھا دے. تو آپ لوگ کیا بے وجہ یہاں بیٹھے ہیں؟ سرکار اپنے عاشقوں کا، اپنے نام لیواؤں کا، اپنے ثنا خانوں کا، اپنے مدت خانوں کا چہرہ شناس ہے اور چہرے کو پہچانیں گے. روز محشر چن چن کے شفاعت کریں گے. آپ ان کو پتا ہے کہ آپ جیسے عاشقان کون ہیں، آپ کی باطنی کیفیات کہاں ہیں. آپ اپنے دامن کو سمیٹنے کے لیے یہاں آئے ہیں، عشق نبی سے خود کو منور کرنے کے لیے اور سرشار کرنے کے لیے، بغیر کسی دنیاوی اغراض و مقاصد کے یہاں بیٹھے ہیں. کیا سرکار کی ذات اس کا مشاہدہ نہیں کر رہی؟ لازمن وہ شاہد ہے، وہ مبشر ہے، وہ نذیر ہے، وہ سراج ہے، وہ منیر ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ مدثر ہے، وہ مزمل ہے. 6666 قرآن کریم کی آیتوں میں ایک آیت آپ کے پاس ہے تو لا کے ثابت کیجئے. میں آپ کی بزرگی کا، آپ کے علم کا، آپ کے فضل کا، آپ کے علم کا قائل ہو جاؤں گا جس میں رب معبود برحق نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ ڈائریکٹ مخاطب فرمایا. کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں مدثر. ارے قرآن سے عشق کی رمزیں تو جانیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیعت رضوان والا قصہ، صلح حدیبیہ سے پہلے یہ خبر پھیلی کہ سیدنا عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں، تو آپ نے سب سے بیعت لی. ان کو کہا کہ اگر عثمان غنی کو شہید کر لیا گیا ہو تو ہم ان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے. سبحان اللہ. لیکن یہ اسباب تو اللہ کی ترتیب کردہ تھے. کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اس بات کا مشاہدہ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی کہ عثمان شہید کر دیے گئے؟ جی وہ جانتے تھے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے. ابھی حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اگر وہاں تک پہنچتی ہے تو آقا کریم کے وجد کا عالم کیا ہوگا، آقا کریم کی بصیرت کا عالم کیا ہوگا، آپ کی بصارت کا عالم کیا ہوگا، آپ کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا.
آپ کے جلوے کیا ہوں گے، آپ کی روحانیت کی معراج کیا ہوگی، آپ یقیناً جانتے تھے کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، لیکن عشق کی رمزیں ہیں نا، اسباب کو ترتیب دیا جانا تھا نا، کہ اللہ نے بتانا تھا نا کہ میرے حبیب کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ سبحان اللہ، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی، یبایعون اللہ، انہوں نے تو اللہ کی بیعت کی۔ نبی کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ کے اوپر تھا نا، آپ ایک ایک صحابی کو بلاتے تھے، ان کے ہاتھ کے اوپر اپنا دست مبارک رکھتے تھے اور ان سے بیعت کے یا ان سے عہد کے الفاظ ادا فرماتے تھے اور وہ الفاظ دہراتے تھے۔ بظاہر تو یہ واقعہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک تاریخ کار فرما تھی۔ روز محشر تک جب تک قرآن کے الفاظ اٹھائے نہیں جانے تھے تب تک محمد رسول اللہ اور اللہ کا تعلق ثبت کرنا تھا اللہ نے قرآن میں۔ کیا کوئی دوسرے عقیدے کا مالک، کوئی مختلف الخیال آدمی قرآن کریم کی اس آیت کو حذف کر سکتا ہے کہ جس میں اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے ہاتھ پر جو ہاتھ تھا وہ تو اللہ کا ہاتھ تھا۔ جب عشق کی بات آئی تو نبی میں اللہ خود اتر آیا، فرمانے لگا کہ ان سے کہہ دو ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر جو ہاتھ تھا وہ تو اللہ کا ہاتھ تھا۔ ارے اللہ کو تو نور سمجھتے ہو، اللہ کی آنکھیں ہیں، بولو ہے نہیں، اللہ کے کان ہیں، اللہ تو نور ہے۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں مسفرہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو نور ایسے ہے جیسے ایک جلتا ہوا چراغ۔ نور کو تو کسی ہوا سے خمسہ کی حاجت نہیں ہے، نور کو دیکھنے کی حاجت نہیں ہے، نور کو سماعتوں کی حاجت نہیں ہے، نور کو بصارت کی حاجت نہیں ہے، ہوا سے خمسہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ نہیں ہے، بظاہر اللہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ تو محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ کا کہہ دینا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تھا اوپر۔ بتائیے اس سے اوپر عشق، اللہ کے نبی سے عشق کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو لائیے۔ باقی دلیلیں تو آپ واقعات اور روایتوں اور حدیثوں سے لاتے ہو نا۔ کوئی قائل ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے جی یہ حدیث ضعیف ہے، کوئی کہتے ہیں جی حدیث ادھیڑ عمر ہے، کوئی کہتا ہے جی حدیث جوان نہیں ہے۔ عجیب 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 منطقیں ہیں۔ کیا قرآن کو بھی جھٹلاؤ گے؟ کیا قرآن کو جھٹلاؤ گے؟ ابھی ایک عالم دین، میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں، اندر گفتگو میری سماعتوں سے گزر رہی تھی، میں سن رہا تھا، وہ فرمانے لگے کہ وہ پتھروں کے پھینکنے کی بات آئی کہ میں نے پھینکا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جس پہلو کی نشاندہی کی وہ پہلو آپ کے لیے، آپ کے عشق کو اجاگر کرنے کے لیے وہ امر بھی ضروری تھا۔ جس زاویہ نگاہ سے انہوں نے بات کی وہ بھی آپ کے قلوب کو گرمانے کے لیے اچھا تھا، لیکن اس میں ایک اور رمز بھی ہے دوستو۔ وہ کیا رمز ہے کہ اے حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، کس نے پھینکی؟ مفہوم کیا ہے آیت کا؟ اللہ کیا فرمانے لگا کہ کس نے پھینکی؟ اللہ فرمانے لگا میں نے پھینکی۔ ارے پھینکی کس نے ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم نے پھینکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ٹھیک ہے جس زاویہ نگاہ آپ کا ہے وہ بڑا احسن ہے، وہ بڑا احسن ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن اس میں کچھ اور چیزیں بھی، اس میں عشق کی اور رمز بھی جمع کر لیجئے، عشق کی ایک اور ادا کا اضافہ کر لیجئے کہ وہاں بھی اللہ اپنے حبیب میں اتر آیا، کہ اللہ نے خود کو اور حبیب کو ایسے کر دیا، ایسے نہیں، ایسے کہ اگر آپ میری دونوں انگلیوں کو اس زاویے سے دیکھیے تو ایک ہے، ہاں اس زاویے سے دیکھیے تو دو ہے۔ یہ آپ کا زاویہ نگاہ ہے، میں اپنے ہاتھوں پہ 9 لکھ دیتا ہوں، آپ کی طرف کرتا ہوں، آپ اسے 6 کریں گے، میں اسے 9 دیکھوں گا، آپ کا زاویہ نگاہ ہے، جیسے دیکھیں۔ تو نبی کو اگر عشق کے زاویہ نگاہ سے دیکھو تو باطنی کیفیات بدل جائیں گی، دلوں کی دنیا بدل جائے گی، آپ کو اپنا اصل پتہ چل جائے گا اور آپ کو نبی کا اصل پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نکتو تو مول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کدھر گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کوئی اللہ اور اس کے حبیب میں فرق نکال کے بتا دے، میں اس کا قائل ہو جاؤں گا۔
اور قرآن کی ان دلیلوں کو جھٹلا دے. ہم حدیث کی بات ہی نہیں کرتے. حدیث پہ جانا تو بہت دور کی بات ہے نا بھائی. آپ عذر لے آئیں گے نا, آپ عذر لے آئیں گے. تو اس لیے میں آپ کے عذر سے بچنا چاہتا ہوں, میں آپ کے اعتراض سے بچنا چاہتا ہوں, میں آپ کے اعتراضات سے بچنا چاہتا ہوں. اس لیے آپ حدیثوں کے اہل تو ضرور ہیں. کیا کوئی اہل قرآن کی جماعت بھی ہے؟ اہل حدیث تو پائے جاتے ہیں نا بھائی, اہل قرآن تو نہیں پائے جاتے نا. تو چلیے قرآن سے پوچھ لیجئے, کیونکہ قرآن سرکار کی حقیقت کو بیان کرتا ہے, حدیث تو جھٹلائی جاتی ہے نا. اس لیے کوئی طبقہ ایسا لائیے جو اہل قرآن بن جائے تو محمد رسول اللہ کی شان واضح ہو جائے گی. بتائیے گا, کہیں مزمل کر کے پکار رہے ہیں, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کیوں کہنا پڑا؟ سرکار کو مزمل پکارا, کہیں مدثر پکارا, کہیں طٰہٰ پکارا, کہیں یاسین پکارا. ارے کم بختو اور کم عقلو, اس سے بھی پتہ نہیں چلتی شان محمدی. سبحان اللہ. اور خدا پاک کا خاص کرم ہے, خدا پاک کی خاص عنایتیں ہیں. دیکھیے لوگ دو عیدیں مناتے ہیں. ارے میاں, ایک سے دو بھلے, دو سے تین بھلے. ہمارے پاس تو 3 عیدیں ہیں, اور ہمارے پاس تیسری عید وہ ہے جو ام العیدین ہے, جس کے سلے میں آپ کو عیدیں ملی. کیا محمد رسول اللہ جلوہ افروز نہ ہوتے تو آپ عید الفطر مناتے, آپ عید القربہ منا. ارے کائنات تخلیق نہ ہوتی, میرے آقا نہیں ہوتے تو وہ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں. کائنات تخلیق نہیں ہوتی تو کاہے کی عیدیں, کاہے کی براتیں, کاہے کی شادیاں, کہاں کی خوشیاں, کہاں کی غمیاں, کہاں کی نعمتیں, کہاں کی اولادیں, کہاں کی آپ کو دنیا کے جاہ و جلال, کہاں کی حشمتیں, کہاں کی دولتیں, کہاں کی سرفرازیاں. سب بیکار تھا, سب بیکار تھا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو آدم اور حوا کو جنت سے نکالنے کے اسباب ترتیب دیے. سنیے, حوا اور آدم جنت سے آتے ہیں, آ کے زمینوں پہ روتے ہیں, آہو گریا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ سمندروں کے پانیوں کے برابر آپ نے آنسو بہائے. ایک دن آدم علیہ السلام کو خیال گزرا کہ یار میں نے جب آنکھ کھولی تھی تو عرش معلیٰ پہ, درختوں پہ, پتوں پہ, پردوں پہ, حجابوں پہ, کہاں کہاں میں نے ہر جگہ سرکار کا نام نامی دیکھا, ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ کوئی ہستی ہوں گی, ان کا نام نامی دے کے اللہ کو واسطہ دیتا ہوں, شاید میری سنی جائے. سبحان اللہ. ایسا کہہ کے اللہ کو جیسے ہی وسیلے کے لیے پکارا کہ اے اللہ اس نام نامی کا واسطہ جو میں نے جنتوں کے در و دیوار اور پردوں پہ اور درختوں کے پتوں پہ دیکھا, باری تعالیٰ مجھے بخش دے, میری خطا کو معاف فرما. ابھی یہ آپ نے کہا اور سوچا, اس ایک تخیل کا ادراک ہی ہوا آپ پر, تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا فرشتہ اور کہا کہ اے آدم پڑھ, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ارے یہ تو دنیا ہی سرکار کے وسیلے سے شروع ہوئی, یہ تو دنیا ہی سرکار کے وسیلے سے شروع ہوئی. یہ وسیلہ آدم سے چلا, اب تک ہے, قیامت تک رہے گا. اس وسیلے کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا, اس وسیلے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ارے میں کراچی سے بغیر وسیلہ کے آپ کے پاس نہیں پہنچا, کیا میں آنکھ بند کرتا آپ کے پاس آ جاتا؟ تو آپ کو عشق بھی بغیر وسیلے کے نہیں ملے گا, آپ کو شریعت بھی بغیر وسیلے کے نہیں ملے گی, آپ کو طریقت بھی بغیر وسیلے کے نہیں ملے گی, آپ کو قرآن بھی بغیر وسیلے کے نہیں ملے گا. کیا قرآن کریم خود آتا تو صاحب قرآن کے بغیر آپ سمجھ جاتے؟ کبھی آپ نے فریج لیا ہو گھر میں, آج کل تو ماشاءاللہ چائنا چل رہا ہے, شاید انسان بھی چائنا کے آنا شروع ہو جائے, تو چائنا کا آپ مال لاتے ہیں, ساتھ ایک بک لیٹ آ جاتا ہے, سمجھ میں نہیں آتی, کمپنی کا نمائندہ آ جاتا ہے, بتا دیتا ہے بھائی یوں کیجیے گا, یوں کیجیے گا, یہ سارا اس کی کیپیسٹی ہے, یہ سارے اس کے خد و خال ہیں, یوں اس کو کریں, یوں اس کو کریں. نمائندہ آپ کو ساری چیزیں بتا دیتا ہے, یا وہ آپ کو ایک کیٹلاگ ملتی ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں بھئی کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. جیسے زیادہ تو یہاں نوجوان مجھے دکھ رہے ہیں, بچے دکھ رہے ہیں جو ماشاءاللہ موبائل کی دولت سے ہمکنار بھی ہوں گے اور موبائل سے آشنا بھی ضرور ہوں گے. میرا خیال ہے ان کو اپنا بایو ڈیٹا اور اپنا شجرہ اور ہسٹری اتنی پتہ نہیں ہوگی جتنے موبائلوں کے فنکشنوں سے اور ایپوں سے واقف ہوں گے. یقیناً آپ موبائل کو بغیر کیٹلاگ کے سمجھیے, سافٹ ویئر کو بغیر چیزوں کے سمجھیے. جتنی دقیق اور باریک ٹیکنالوجی ہوگی, ساتھ آپ کو اس کتاب کی کتابچے کی بھی ضرورت ہوگی جس سے رہنمائی لینی ہوگی. اور زیادہ پیچیدگیوں میں الجھ جائیں تو کمپنی کے نمائندوں کو بلائیے,
تو پہلے آپ کی اور میری زندگی کی ترتیب کے لیے، تصحیح کے لیے، اصلاح کے لیے، اصلاح احوال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. لیکن کس پہ؟ صاحب قرآن پہ. اور صاحب قرآن بھی وہ جس کے بارے میں قرآن کہے. ارے قرآن سے کیا کیا دلیلیں دوں آقا کی شان میں. لو انزلنا هذا القرآن الى جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ یہ پہاڑ پر اتارتے تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو میرے آقا کریم کے قلب پر کیسے اترا؟ کیسے اترا؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے آدمی ہیں. نہیں، کیا تمہیں خدا نے مدثر کہا؟ تمہیں خدا نے مزمل کہا؟ حضرت صاحب گیس کی بات کر رہے تھے، خدا نہ خواستہ کسی کو یہ مسئلہ ہو جائے تو 7-10 بندے نہیں بیٹھ سکے. آپ کے اندر بشریت ہے، آپ کے اندر غلاظت ہے، آپ کے اندر کثافت ہے. جن کو کہیں اللہ لقد جاؤکم من اللہ نور و کتاب مبین، ارے یہاں نور سے مراد آقا کریم ہے، کتاب مبین تو آ گئی، تو نور اور کتاب کو الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں دیکھیے، میں آپ کو سرکار کے وجود اثر کو نور بھی قرآن سے ثابت کرتا ہوں اسی آیت سے. ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سب لوگ آنکھیں بند کیجیے، سب بند کریں آنکھیں، ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریں. میں دکھا آپ کو باہر کا نور موجود ہے، میں تو نہیں دکھ رہا. کیا ایک نور بند کرنے سے دوسرے نور کی موجودگی میں تیسری چیز آپ پہ منکشف ہوا؟ چلیے کوئی صاحب جائیں، پوری لائٹیں بند کر دیں، آپ کی آنکھوں کا نور باقی ہے، آنکھیں سے کھلی رکھیے گا، میں دکھوں گا آپ کو اندھیرے میں. تو حالانکہ آپ کی آنکھ کا نور تو باقی ہے. تو ثابت ہوا دو نور اگر آپ کے پاس ہیں، ایک نور نہیں ہوگا دوسرا ہوگا تو تیسری چیز منکشف نہیں ہوگی. اللہ خود نور، محمد نور من النور اللہ ہوئے تو تیسری چیز دنیا منکشف ہوئی. خدا کی قسم اگر ان دونوں میں سے ایک میں تضاد ہوتا نا، ایک میں بھی تضاد ہوتا، ایک نور اور ایک بشریت کے لبادے میں، تو خدا کی قسم تیسری چیز دنیا منکشف نہیں ہوتی. ارے یارو قرآن ہی نازل نہیں ہوتا، کیسے نازل ہوتا؟ پہاڑ پر اترے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. ایک اور آیت ہے، آپ نے سنی ہوگی اس کا مفہوم، میں تو سمری آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ آپ نے علماء سے بڑی ترتیب اور بڑی ماشاءاللہ بڑی بہترین طریقے سے آپ نے بڑے اسلوب سے ان سے یہ باتیں سنی. میں تو خالی خلاصہ کر رہا ہوں آپ کو کہ سمندروں سے کہا گیا انکار کر دیا، پہاڑوں سے کہا گیا انکار ہو گیا، ہواؤں سے کہا گیا انکار ہو گیا. آقا کریم کے قلب پر کیسے اترا؟ سبحان اللہ. اگر وہ تمہاری میری طرح کے لوگ ہیں، ارے تمہاری طرح کے ہیں تو تم پہ اللہ درود پڑتا ہے کیا؟ تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے اہل خانہ کے لیے تو تحرکم تطہیرہ آیا کہ تمہارے اہل بیت کو، تمہارے گھر والوں کو صاف ستھرا کر دیا گیا. سید کائنات کو بطول کہا اسی لیے جاتا ہے کہ وہ انسانی علائشوں سے پاک تھی. جہاں علی اور فاطمہ تھے وہاں ناپاکی کا وجود نہیں تھا، آپ پہ غسل جنابت نہیں تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوب ستھرا کر دیا جیسے ستھرا کرنے کا حق. اور حسن حسین کی آپ کیا بات ہے، پنج تن پاک کی کیا شان ہے. میری زبان زیب نہیں دیتی اور میری زبان کے پاس وہ کلمات نہیں ہے کہ میں آپ کی شان میں اس وقت ان کی مدد خوانی اور ان کی ثنا گوئی کروں. میری یہ جرت اور میری ہمت نہیں ہے. میرے الفاظ، میری آنکھیں میرے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی. میں مختصر کلام کروں گا. آپ عشق والے ہیں، رات کے اس پہر میں بھی آپ عشق کی حدتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. آپ بے طلب سوالی ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، کیا آپ مادی اغراض و مقاصد لے کر تو یہاں یقیناً نہیں آئے گے، نہ آپ کو یہاں سے کچھ مادی ملنے والا ہے. میرا خیال ہے آپ کو دین محمد بھائی اور بھائی عمر دراز شاید لنگر کا بھی میرے خیال ہے انشاءاللہ کوئی اہتمام نہیں کیا ہوگا یا کیا ہوگا، کریں گے، کھا کے چلے جائے گا. روز تو لنگر نہیں بھجوائیں گے نا آپ کے گھر کہ آپ نے فلاں تاریخ کو ہمارے گھر محفل کا اہتمام کیا تھا، شرکت کی تھی، لیجیے صاحب پورے سال کا لنگر ہماری طرف سے. وہ تو بیچارے تھوڑے وقت کے لیے تمام کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی کاوش کو، ایک دانے کو. تو آپ تو بے طلب عاشق ہے، جن کی جھولیاں بظاہر خالی ہیں لیکن اندر بھرے ہیں، اور یہ جھولیاں بھی بھری ہیں آپ کی. جب آپ کی قبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نور عطا کرے گا اور سرکار کا چہرہ اقدس آپ کو دکھایا جائے گا، اور جس خوشی سے آپ کے ان کے قدموں میں گریں گے انشاءاللہ وہ منظر دیکھنے والا ہوگا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے.
کہ انشاءاللہ تعالی سرکار آپ کی قبروں کو بھی منور کریں گے، آپ کو میدان حشر میں بھی انشاءاللہ سرکار منور کریں گے، محمد بے سایہ کے ذل لواء تلے، ان کے جھنڈے تلے آپ جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ علی کے چاہنے والے ہیں، آپ علی والوں میں ہوں گے، آپ علی والے میں ہوں گے، کیونکہ آپ کی راتیں بھی مدینے کی ہیں، آپ کی باتیں بھی مدینے کی ہیں، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو مدینے کا عشق آپ کے اندر رکھے، بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب کرے۔ صبح انشاءاللہ آستانہ عالیہ خواجہ آباد شریف میں حضور خواجہ طاہر محمود رحمانی کی بارگاہ میں میلاد ہے، بعد نماز ظہر ہے جی، بعد نماز ظہر آپ سب آپ کو شرکت کی دعوت ہے، اور اپنے قریبی دوستوں کو آئیے، زیادہ سے زیادہ شرکت وہاں کیجیے، کیونکہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اویسی اور بلالی بزرگ آپ کے ہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں سے آپ نے ایک صوفی بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے جلوہ افروز کیا ہے، ان کی سعادت، ان کی برکتوں کی سعادتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو منور رکھے، آپ کو معطر رکھے، ان کا سایہ تعدیر، ان کا فیضان اسی طرح جاری رہے، جیسے اللہ نے دریاؤں میں پانی بہایا، جیسے اللہ نے سمندروں میں پانی بہایا، جیسے اللہ آسمانوں سے باران رحمت نازل کرتا ہے، اسی طرح میرے حضرت کا، میرے پیشوا کا، میرے ہادی کا، میرے رہبر کا، حضور خواجہ طاہر محمود رحمانی کا سایہ ہم پہ اسی طرح تعدیر سلامت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دونوں جہانوں کی سعادتیں عطا کریں۔ بس یہ میں اس مختصر محفل کو ایک مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ولا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ ولا سیدتنا زینب ولا سیدتنا زینب ولا سیدنا امام حسن ولا سیدنا امام حسین ولا سیدنا عباس ولا سیدنا علی اکبر ولا سیدنا علی اصغر ولا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باری تعالیٰ تیری رحمت سے، تیری برکت سے، تیری طاقت سے، تیری توفیق سے، تیری استطاعت سے، تیری رحمتوں سے جو کچھ پڑھا گیا اسے اپنی شان میں، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اپنی برکت سے اس کا ثواب سرکار مدینہ، نور چشم قلب و سینہ، سید الابرار، ابد قرار، حضور نبی کریم، رؤوف الرحیم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقصی عالیہ میں پیش فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب سرکار کے والدین کریمین، سرکار کی آل پاک کے بچے بچے، صحابہ کرام، تابع کرام، تبع تابعین کرام، تمام انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، اللہ کے تمام ولی، اور خاص طور پہ جو بھائی عمر دراز کے والد صاحب نے قرآن کریم کا ثواب، اور دیگر جو لنگر کا اہتمام کیا گیا، محافل کا اہتمام کیا گیا، جو کاوشیں کی گئیں، ان کا ثواب تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات جو اس وقت تک تیری بارگاہ میں پیش ہوئے، زیر زمین گئے، ان کو فردن فردن پیش کروا کے، خاص طور پہ حاضرین محفل میں جن کے والدین، دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائیوں میں سے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، اس کو فردن فردن پیش فرما۔ باری تعالیٰ اہل تصوف کے تمام سلسلوں کے تمام بزرگان دین، میرے جد امجد، میرے سلسلہ طریقت کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ اقصی عالیہ، ان کی مزار انوار کو تجلیات کا مرکز بنا، ان کے اہل خانہ، آل اولاد، مریدین، محبین، چاہنے والے خیر فرما، قیامت تک فیضان جاری و ساری فرما۔ باری تعالیٰ ان حاضرین محفل میں جن کے والدین زندہ ہیں، ان کا سایہ تادیر تک صحت، عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ ان پر قائم فرما۔ باری تعالیٰ تمام اولاد کے خواہش مند مسلمانوں کو حاضرین محفل میں اگر کوئی اولاد کا خواہش مند ہے تو اسے اولاد نارینہ کی سعادت سے ہمکنار فرما، دولت سے ہمکنار فرما، اولاد والوں کے بچوں کو تابع فرمان، پکا سچا مسلمان اور عاشق رسول بنا۔ میری بہنیں جو گھروں میں رشتے کی طالب ہے، باری تعالیٰ ان کو پاکیزہ صالح رشتے عطا فرما، جو گھروں والی ہو گئی ان کی ازدواجی زندگی کو ان کے لیے باعث رحمت، باعث فرحت، باعث صد افتخار بنا دے۔ باری تعالیٰ جو مسلمان میری بہنیں، بیٹیاں، بھائی، جو بزرگ بچے گھروں میں، اسپتالوں میں جہاں بیمار ہیں، انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ فاضلہ مستقلہ عطا فرما، اپنے حبیب کے نالین کا صدقہ، باری تعالیٰ تو حسنین کریمین کا صدقہ، سیدہ پاک کی، سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پاک چادر کی تطہیر کا صدقہ، تمام بیماروں کو، اور بالخصوص مقبول بھائی کی زوجہ محترمہ علی نے
کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کلی عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو، حاضرین محفل کو، ان کے اہل خانہ، ان کی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جادو، ٹونے، آسیب، زمینی آسمانی بلاؤں، شیاطین، تکالیف، حادثات، آفات، بلیات، مغلظات، تعویذات کے شر سے، مقدمات کے شر سے محفوظ فرمائے۔ باری تعالیٰ ان حاضرین محفل، ان کے بچوں کو پکا سچا تابع فرمان، والدین کا تابع فرمان اور عاشق رسول بنا۔ ان کو تمام مرد مسلمانوں کو، ان بچوں کو پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ان کو سجدوں کی لذت عطا فرما، ان کو حضور کی مدحتوں کی اسی طرح محفلیں سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بچوں میں بھی عشق رسول کو منتقل فرما۔ باری تعالیٰ تو عالم الغیوب ہے، تو ستار الغیوب ہے۔ باری تعالیٰ تو ان کے صغیرہ کبیرہ پچھلے تمام گناہ بخش دے، آنے والے زندگی میں نیکیاں کرنے کی توفیق، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما۔ ان بچوں کو، حاضرین محفل کو، ان کے بچوں کو، ان کے بہن بھائیوں اولادوں کو تو دنیا کی بے پناہ ترقیاں، آخرت کا بے پناہ چین عطا فرما۔ باری تعالیٰ ان پاک راتوں کے، ان پاک ساتوں کا صدقہ جو بچے طالب علم ہیں، باری تعالیٰ تو ان کے سینے اذان کو منور فرما دے۔ باری تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ ان کو امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ ان کے علم کی روشنی ان کے دماغوں میں، ان کے روحوں میں اتار دے۔ باری تعالیٰ، باری تعالیٰ جو میرے بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جن جمعیہ مسلمانوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، تو ہر ایک کی حاجات کو جانتا ہے، ان کو پورا فرما۔ باری تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمان، خاص طور پہ حاضرین محفل کو، ہمارے بچوں اہل خانہ کو تو دنیا میں محبت مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، صحاب مصطفیٰ نصیب فرما، قبروں میں معرفت مصطفیٰ، آل مصطفیٰ نصیب فرمانا، پل صراط پہ دعائے مصطفیٰ، آل مصطفیٰ نصیب فرمانا، حوض کوثر پہ جام مصطفیٰ، آل مصطفیٰ نصیب فرمانا، جنت میں مصطفیٰ، مصطفیٰ کی آل، اصحاب اور اولیاء کے قرب کی نعمتیں، برکتیں، دولتیں اور سعادتیں نصیب فرمانا۔ باری تعالیٰ جو میں نے ان کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے مانگا، عطا فرما۔ جو نہ میں مانگ سکا، جس کا مجھے ادراک نہیں، جس کے میں احوال نہیں جانتا، تو ان تک بھی رحمتیں، برکتیں، تاثیریں فرما۔ مدنی کریم کا کرم، الطاف اور رحمت اللہ عالمین کی رحمت ہماری طرف متوجہ فرما۔ تمام جائز حاجات، خواہشات پوری فرما۔ جو مقروض مسلمان ہیں ان کو تو غیب کے خزانوں سے ان کے قرضوں کو اتار دے، رزق روزی میں وسعت، برکتیں اور خیریں اور رحمتیں نازل فرما دے، بند روزیوں کے دروازے کھول دے۔ جن کو تو نے صاحب روزگار بنایا، ان کی روزی کو، رزق کو، نوکریوں کو، کاروباروں کو ان کے لیے باعث رحمت، باعث وسعت، باعث صد افتخار بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و سندنا و مویسنا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔